ثم الصلاة والسلام على الذين جاهدوا مع الصابرين الحمد لله على لا تباكر من سید رضا علی مہدی حسن تعالی نبی حسن نبی فرین دانو ملجے نبی حسن حسنی دانو نبی حسن اپنے اپنی امین دعا ساتھ ہو رہا ہے ہمارے فصل مثال ہے فسائل ہے، لیکن جو ہے ہمارے سارے اب انجام دے رہا یہاں لے کر آئے ہمارے سارے انجام دے رہا حق کی راہ پہ چل رہا ہو اور کی جو دشواریاں ہوں پریشانیاں ہوں اس کی موقع پہ انسان جو ہے صبر کرے تو پھر وہ انسان جو ہے نقصان میں سارے میں نہیں ہے، اور خود بھی جو ہے نیک عمل انجام دے اور دوسروں کو بھی نیک عمل انجام دینے کا حکم دے۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا بیٹا نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا یا اس طریقے سے، تو پھر انسان کو یہ چاہیے اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو بھی آمادہ کرے، جیسا تمہیں حکم ہے امر بالمعروف کا حکم ہے معروف اور منکرات کی، اسے شریعت نے اجازت نہیں دیا۔ بہرحال بات چیزیں جو ہے ایسی ہے کہ جو مکروہ ہے کہ کر لیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ کرے تو بہتر ہے۔ خاص چیزیں ایسی ہے کہ حرام نہیں ہے، آپ شریعت اجازت دے رہی، بات چیزیں ایسی ہے کہ حرام بھی نہیں، لیکن شریعت جو ہے قبول نہیں کرتا، مطلب صرف جو ہے حق جو ہے وہی قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال انسان جو ہے نیک عام ہو تو اس کے لیے حکم دے رہا ہے، حکم دے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہو معروف اور منکرات کو جانتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ نہ جانتا ہو پھر کرے گا تو پھر جو ہے معروف تو منکر ہے، منکر کو معروف بنا سکتا ہے۔ تو جانتا ہو تب، ورنہ نہیں جانتا ہو تو پھر جو ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہے سب ہوتا ہے جان سے کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے تبلیغ بہت کرتے ہیں، اور یہ سلوات معلوم نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ معلوم یعنی سب کو جو ہے یعنی مسئلہ یا دیگر چیز جو ہے معلوم نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ معلومات ہے، یعنی معلوم ہو معروف کرے تو اس کے بعد جو ہے علم ہو تب جو ہے وہ ہے نا بیان کرے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر جو ہے معروف یعنی پھر جو ہے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواب جو ہے انسان نکال لیتا ہے،
بعض معروف جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان چھوٹی چیز ہے اگر بہت زور دیتا ہے، بڑی چیز ہے تو اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے. چھوٹی چیز ہے تو بعض جو ہے اگر نہیں معلوم ہے تو دیکھ لیجیے وضو کے مسئلے میں کتنی تکلیف کرتا ہے. اور اس سے بڑے بڑے جو ہے اگر جو ہے گناہ وہ ہو رہے ہمت نہیں پڑتی، بولتے ہی نہیں ہے. پہلے سلوات تو باہر تو الگ چیز ہے، دیکھ لیا ہم نے، معلوم یہ ہوگا کہ دیکھ لیا کس طریقے سے. تو بات جو ہے راہ جو ہے وہ جو ہے بہتر نکال لیتے ہیں، یعنی منع ہے لیکن اس کے لیے بھی جواز پیدا کر لیتے ہیں. اچھا سب تاریخ میں ہے نا، قرآن مجید پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھیے پورا تفصیل میں دیکھیے. چوتھے امام جو ہے نا وہ جو ہے 66 اور 66 سب آئے جو ہے اس کے ترجمے میں، اور پھر جو ہے تفصیلات میں جائیے، سب جو ہے معلوم ہو جائے گا. اس میں ہے نا کون سا واقعہ یاد ہے؟ سب یاد ہے؟ بول نہیں رہے، خود ہی بتا دیتے ہیں. ہاں نہیں نہیں پڑھیے صاحب، بچا رہے تھے آپ کو، آپ خود ہی بول دیے. سمجھے آپ؟ وہ جو ہے اصحاب معلوم تو اسی لیے رکا اصحاب سب. ہاں اصحاب سب خدا جو ہے سب یہ سنیچر کو بولتے ہیں نا، یوم سبت، یوم الاحد، یوم اثنین، یوم ثلاثہ، یوم اربعہ، یوم خمیر. اور جمعہ جو ہے جمعہ عربی میں بھی، فارسی میں بھی سب اردو میں ہوتے بارہ. تو یوم سبت جو ہے یہ کیا ہے؟ سبت کے بارے میں کون سا دن ہے؟ سنیچر عربی میں. سب اصحاب سب. تو جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس سے تفصیل میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تفصیل ملے گا کہ اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ سنیچر کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہ کرے. تو اس کے لیے جو ہے امان کا دن رہے گا، آپ عبادت کرے. یہ سب باہر تو یہ اصحاب سب تھے، تو یہ حکم ہو گیا کہ اس دن جو ہے صحیح نہیں، منع ہو گیا. دیکھیں پروردگار جو ہے امتحان لے رہا ہے کہ سنیچر کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، باقی دن جو ہے کرو. اس لیے کہ یہ دن جو ہے ان کے لیے امان کا دن ہے، تم بھی جو ہے زیادہ عبادت مصروف رہو. اب کیا کیے؟ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے اس سنیچر کو نہیں کرے گی. اب کیا کیا کہ چھوٹی نہر جو ہے اپنے گھر تک بنا دیا، گھر تک جو ہے نہر بنا دیا. اور باقی جب ہے مچھلیاں جو ہے آ جاتی تھی، جب نہر تک آ جاتی تھی شام کو جو ہے بند کر دیتے تھے، وہاں پہ نہر کو بند کر دیتے تھے. اب مچھلیاں جو ہے بہت زیادہ آ جاتی تھی، بہت سے جو ہے اپنے اپنے گھر سے، اس لیے سنیچر کو بنائے گا لہٰذا جو ہے سب مچھلیاں آ گئی، نہر بنا دیا اپنے گھر تک، دروازے تک سب نے اپنی اپنی نہر بنا دیا. اور پھر جو ہے نہر کو بند کر دیا. مچھلیاں ادھر ہی ہیں. اب معلوم ہوا کہ سنیچر کا دن جیسے گزرا، اب جو ہے شکار کیا پوری مچھلی کا اور لے جا کے جو ہے فروخت کیا. اور بیچنے کے بعد جو پیسہ ملا وہ جو ہے شراب و کباب سب جو ہے وہ کیا. اب بعض لوگوں نے جب اعتراض کیا تو کہنے لگے سنیچر کو منع ہے، سنیچر کو ہم نے کیا، سنیچر کو تو شکار کیا ہی نہیں. لیکن یہ جو ہے اس طریقے سے نہر میں سب کر لیا، جمع کر لیا کہا سنیچر. تو بہرحال اس میں یہ ہے تاریخ میں کہ 80,000 افراد تھے، 80,000 افراد تھے. تو بہرحال 10,000 یہ مخالفت کی، آخرکار نہیں مانے، یعنی اس کے اس عمل سے راضی نہیں تھے، اس عمل سے راضی نہیں تھے. دیکھیں اگر جو ہے کوئی برا عمل کر رہا ہے، اگر جو ہے اگر روک نہیں سکتا ہے تو پھر کم سے کم جو ہے اظہار بیزاری کرنا چاہیے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہے. کبھی کبھی تعلقات بھی کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دے. بہرحال وہ بھی جو ہے یہ سب بھی بعض اور نصیحت جو ہے نا یہ بھی حکمت سے کرنے کی ضرورت ہے. حکمت سے کرنے کی بغیر حکمت کے نہیں ہے، بغیر حکمت کے نہیں. حکمت سے کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر حکمت نہیں ہے اور بس ایسے ہی جو ہے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے اس کے برعکس ہو جائے، یعنی کرنا بھی چاہے تو نہ کرے. تو مختصر یہ کہ 10,000 افراد کتنے تھے؟ 80,000. 80 میں 10 جو ہے 10,000 افراد ناراض تھے، منائے نہیں مانے، چلے گئے، ہجرت کرے.
اب باقی جو ہے جو شکار کر رہے تھے باقی جو تھے وہ سب عمل سے راضی تھے. مطلب یہ کچھ کہا نہیں لیکن ٹھیک ہے جو ہے راضی تھے. تو بہرحال جو امتحان ہوا اب جو ہے اس قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا. اب جو عذاب نازل ہوا تو کیا ہوا؟ مست ہو گئے جانور بندر بن گئے. بندر دیکھیے یہ بندر جو ہے یہ جو بندر ہے یہ سب پہلے سے بندر وہ والی بندر نہیں ہے. اس لیے کہ روایت میں بھی ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس میں بھی عذاب نازل ہوا مست ہو گیا بندر ہو گیا یا مثلا جو ہے بندر ہو گیا یا شکلی ہے یا ہاتھی ہے یہ سب جو ہے جس کو عذاب نازل ہوا نا وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے زندہ نہیں رہے. 3 دن سے زیادہ نہیں. 12 یہ بھی بندر ہیں لیکن وہ بندر پہلے سے وہ والا نہیں. 12 مست ہوتا عذاب نازل ہوا ختم ہو گیا. تو عذاب نازل ہوا تو کیا ہوا؟ بندر بن گئے. اب جو ہے شہر والے دوسرے شہر والے پریشان ہوئے اس علاقے کی خبر لی جائے. کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی جو ہے آواز نہیں آ رہی. اب جو ہے دوسرے شہر والے قریب والے جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ سب جو ہے بندر ہیں بیٹھے ہیں دیوار پہ کہیں ادھر آگ سے جو ہے آنسو جاری ہے. دیکھا کہ سب جو ہے جو انسان تھے وہ جو ہے بندر کی شکل میں ہے اور بہرحال ان کے عذاب یہ نازل ہوا. تو روایت میں یہی ہے کہ زیادہ دن جو ہے وہ زندہ نہیں تھے. یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ جو ہم نے حکم دیا تھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے پروردگار نے ان پہ عذاب نازل ہوا. تو وہ ایک گروہ تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئے کہ جو اس عمل کو انجام نہیں دے رہے تھے لیکن جو ہے ظاہراً یعنی خاموش تھے یعنی ظاہراً جو ہے اس کے اس عمل سے راضی تھے لہذا ان پہ بھی عذاب نازل ہوا. اسی لیے روایات میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت میں ہے کہ پروردگار نے جب حکم دیا تو فرشتوں کو بھیج دیا تو جاؤ کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرو. تو ایک فرشتے نے کہا دیکھا کہ یہ جو ہے بہت بڑا عبادت گزار ہم متقی اور پرہیزگار ہے. اس نے کہا پروردگار سوال تو ظاہر سی بات ہے کہ باقی سب جو ہے گنہگار ہے لیکن ایک افراد یا چند افراد جو ہے عبادت گزار ہے. اللہ کا حکم ہوا کہ سب پہ عذاب نازل کرو. تب جو ہے قدرت کا یہ حکم ہوا وہ جو ہے عبادت تو کر رہا ہے لیکن جو ہے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے. خاموش ہے لہٰذا جو ہے ان پہ عذاب نازل کرو. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو حکم ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے خود بھی جانتا ہو کہ معروف کیا ہے یا منکر کیا ہے. سنا ہے نا آپ نے کہ سمجھ جائیں گے. ایک صاحب تھے گزر رہے تھے ہے نا گزر رہے تھے گزر رہے تھے دیوار بغل سے گزر رہے تھے کچھ آواز آئی ہے نا کچھ آواز آئی اور تو عورت اور مرد کی یہ جو ہے سلام دیوار سے لگا کر آتے ہیں جو کہ قرآن میں حکم بھی ہے کہ تم خان کے گھر میں نہ جاؤ ہے نا. آپ وہاں دروازے سے جاؤ چھلانگ لگا کر خوب خان کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد صاحب تم کیا سمجھتے خدا جانتا نہیں ہے یہ تم جو ہے کیا کر رہے ہو. دیکھا ایک خاتون ہے ایک شخص ہے اور سامنے شراب کی بوتل ہے کہا کہ تمہیں سزا ملے گی یعنی یہ جو ہے بالمعروف کرنے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو. تو کہا کہ دیکھیے ہم نے جو ہے ایک گناہ کیا لیکن آپ نے 3 گناہ کیا. کہا کیا اللہ تجسس قرآن میں حکم ہے کہ جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کر رہے تھے اور قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ دروازے سے آؤ دیوار چھلانگ لگا کر رکھا گیا اور یہ بھی حکم ہے جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو. ہم نے تو ایک گناہ کیا اور آپ نے تو ایک وقت 3 گناہ کیا.
पढ़िए सरवार। तो मालूम ये हुआ कि उसके लिए जो है मालूम भी मारूफ यही अनिमुतर है, ये तमाम चीजें हैं, तब जो है इंसान करे, वरना आप देख लें मशहूर वाकया जब देखा मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये शख्स है खाने काबा में, और ये था मौला अली कि उसकी नजर जो है ये नामहरम की तरफ है। खाने काबा में सब जगह इत्तेफाक से जो है नजर पड़ जाए नामहरम की तरफ, तो फिर जो है गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, पाक से बढ़ गया गुनाह नहीं है। फिर जो है फिर दोबारा जो है फिर जो है दोबारा अगर देखेगा तो गुनाह इत्तेफाक से मुड़ कर देख लिया, इत्तेफाक से नजर पड़ गई तो गुनाह नहीं है। फिर दोबारा मुड़ा के एक बार आओ देखते, क्योंकि आपको भी लज्जत मिलती है। पर ये सलवार दोबारा आगे जो बढ़ जाए, मुख्तसर ये कि देखा हमारा कायनात एक नामहरम औरत की तरफ नजर जमाए हुए है, मौला के खाने काबा में जो है एक मच्छर भी नहीं मार सकते। मौला अली करीब गए और जाने के बाद जो है एक तमाचा मारा, आप जो है नाराज हुआ, नाराज होने के बाद जो है खलीफा के पास आया, हाँ देखिए खाने काबा में जो है मौला अली ने अपने एक तमाचा मारा। उन्होंने जवाब दिया हम क्या करें, अल्लाह ने देखा है, अल्लाह ने मारा। भैया सलवात मोहम्मद वाले तो उसी तरीके से है ना, पूरा वाकया नहीं सुनाना, मकसूद इशारा से करना है। उसी तरीके से जिस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम जो बुजुर्ग था जो वजू कर रहा था, तो खुद जो है किस तरीके से दुरुस्त कराया था कि आप जो है देखिए हम दोनों में हम सही कर रहा है। इस तरीके से अगर जो है कोई और होता तो क्या करता, कहता 80 साल के हो गए बुढ़े, दाढ़ी पक गई, अभी तक वजू करने नहीं आता है ना। बताइए अगर ये इस तरीके से कहे तो फिर वो वजू करेगा दुरुस्त? दूसरा होता तो यही कहता ना, आप नहीं कोई और भी होता, हम लोग में नहीं चलिए एक मिनट तो यही कह देता। अगर ये कह देता 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और दाढ़ी पक गई है, अगर दाढ़ी है तो पक गई है और अभी तक वजू नहीं करने आया, तो बताइए कैसे हो गए, किस तरीके से। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो है इस तरीके से हम लोग नहीं अरे दोबारा इंसान जो है खुद नेक अमल अंजाम दे और दूसरों को भी नेक अमल करने का हुक्म दे। लेकिन जो है खुद कर रहा है तब जो है वो असर करे, अगर खुद न कर रहा हो अमल तो फिर जो है वो असर नहीं करे। मालूम है खुद जमात से नमाज अगर न पढ़े, दूसरे से जमात से तो असर करेगा, असर नहीं करेगा। अगर ये कहे कि सूरह वाक़िया जो है नमाज के बाद पढ़िए, ये दुआ जो है इस नमाज के बाद पढ़िए, सुबह के वक्त जो है ये दुआ पढ़िए, अब खुद जो पढ़ ही नहीं रहे तो असर नहीं करेगा। इसीलिए जो है पहले जो है खुद करे, या कभी कभी ये होता है हम इसीलिए कभी बातचीत नहीं अंजाम देते और जब हुक्म देना होता है पहले पढ़ लेते, फिर जो डट के बोलते बढ़िया सलवात है ना। मसला जो है ये हुक्म देना है कि आप दुआए मशहूर पढ़िए, दुआए मशहूर ये फवायद है, तो पहले उससे पहले जो है बोलने से पहले घर में पढ़ के आइए और फिर उसके बाद जो है बोलिए, फिर जो है जबान में असर होगा। वरना जो है फिर जबान में असर नहीं होगा, वक्ती तो सुन लेंगे वही अमल अंजाम नहीं। एक और हिम्मत करके पढ़ लीजिए, मसाइल पढ़ तो पढ़ दे मसाइल ना।
ایک اور سب جو سب سے پہلے امام حسین نے کہا کہ ایسی بھوکے نے کہا کہ یہ بنانا ہمارا کام نہیں، بنانا آپ کا کام، جو آپ کے امام حسین ناصر کے ذریعے سب نامہ بھیجے اور ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے کے ساتھ کھانا کھا رہے یہ دستور تھا لوگوں الگ بیٹھ جائے تو کہتے کہ کوئی مہمان کھانا کھا رہے تھے تو کیا ہوا جیسے دروازے نامہ لے کر یہاں پہ ابھی پڑھے یہ دیکھے یہ امتحان لے کر بتانا چاہ رہے تھے تو پوچھا تو بتایا کہ حسین آ رہے ہیں، سوچ رہا ہوں ایسی بات ہے تو میں سوچ رہا ہوں جیسے ہی پہنچے کے درمیان کے درمیان آواز بدل گئی، نعرے کی آواز بدل گئی، سلمان کی آواز بدل گئی۔ جب آواز بدل گئی تو سے پوچھا کہ ایسی آواز بدل گئی سلمان کی نعرے پوچھا پانی کو آتی گاندھی سے کہا کہ حبیب جب یہ سننا تو سرکاری درمی میں کسی گاندھی اجلانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کر دیے ایسے سلام کا ابھی ہاتھ چہرے کے باندھنے لگے یہ وقت آ گیا ہے کہ سرکاری غلام کے سلام ہے ہمارا امام حسین جب پیسانے سے چھوٹ کر جانا میرے سنوں کو میرا پروردگار اس مقدس سلام ہمیں جوانوں اور وہی مومنات جتنے بھی ہیں کوئی نہیں